میں آج پھر جان بوجھ کر اس کے سامنے سے گزرا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور جیسے لمحے بھر کو ٹھٹک گئی، پھر فوراً نظر چرا کر گزر گئی۔ میرے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مجھے کسی کی نظر دیکھے اور وہ ٹھہرے نہیں۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ میں بے حد ہینڈسم واقعہ ہوں، اور شاید یہ واحد بڑی خوبی ہے جو میرے اندر ہے۔ یہ خوبی، یہ خوش شکلی، وجاہت تو اوپر والے کی دین ہے۔ باقی جو اوصاف انسان کے ذاتی ہوتے ہیں ان سے میں کوسوں دور ہوں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس پر مجھے کوئی شرمندگی بھی نہیں۔ کیا کرتا، سچائی سے، ایمانداری سے اور پاک بازی سے ان خصلتوں کے مالکوں کو میں نے انتہائی روکھی پھیکی زندگی گزارتے اور پھر خاموشی سے مر جاتے ہی دیکھا ہے۔ لیجئے، کہانی ختم۔ بھلا کسی ایڈونچر کے بغیر بھی کوئی کہانی اچھی لگتی ہے؟ پھیکا سیٹا کھانا کتنوں کو بھا سکتا ہے؟ صبح سے شام تک ایڑیاں رگڑ کر چند روپے مہینے بعد کمانا اور چند دنوں میں ختم کر دینا، نہ بابا، یہ اپنا اسٹائل نہیں ہے۔ تو پھر میں کون ہوں، کیا کرتا ہوں، کہاں سے آیا ہوں؟ تو جناب، میں ایک چور ہوں، عادی چور، ایک گینگسٹر۔ جی ہاں، ہمارا ایک باقاعدہ منظم گروہ ہے۔ ہمارا کام چوری چکاری ہے، لوٹ مار اور غنڈہ گردی کرنا ہے۔ انٹر کے بعد جب مزید پڑھائی میں دماغ کھپانا میرے بس سے باہر ہو گیا تو ابو جی نے ایک چھوٹا سا جرنل اسٹور کھول کر دیا، مگر صبح سے شام تک گاہکوں کو انڈے، ڈبل روٹی، بسکٹ پکڑانا بھی میرے اوپر گراں گزرنے لگا۔ میں جان چھڑانے لگا۔ اپنے انواع و اقسام کے شوق مجھے اسٹور کی چیزوں کو بیچ کر پورے کرنے پڑتے تھے، یہاں تک کہ اسٹور تقریباً خالی ہو گیا۔ نہ جانے کب اور کیسے میں ان غنڈوں کے گروہ میں شامل ہو گیا جو راہ چلتی خواتین کے پرس چھین کر بھاگ جاتے تھے اور سنسان سڑکوں پر لوٹ مار کیا کرتے تھے، اور چند ہی برسوں میں ہم نہایت بڑے پارے کے گینگسٹر بن چکے تھے۔ اس پر، جی ہاں، اس چیز پر جس کا ذکر میں نے کیا، میری نظر چند روز قبل ندی کنارے پڑی تھی۔ بڑا ہی فلمی سین تھا۔ میں گھر میں بور ہو رہا تھا، چہل قدمی کرتے ہوئے نہر کنارے جا نکلا۔ وہ بھی شاید میری طرح گھر میں بور ہو رہی ہوگی، اسی لیے نہر کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی پشت میری طرف تھی، جس پر گھنے بالوں کی لمبی چوٹی پڑی ہوئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب سے گزرا۔ وہ سر جھکائے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ اس جگہ کئی اور لوگ بھی موجود تھے، اپنے کاموں میں مگن تھے، مگر وہ کسی کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ قریب سے دیکھنے پر مجھے اندازہ ہوا وہ خوبصورت ہے، بے حد خوبصورت۔ وہ مجھ پر نظر ڈالے بغیر میرے پاس سے گزر کر چلی گئی۔ میں دل تھام کر رہ گیا۔ چلو، اس اجاڑ جگہ کوئی تو دل بہلانے کی صورت نظر آئی، مجھے تسلی ہوئی۔ دراصل اس قصبے میں مجھے آئے چند روز ہی ہوئے تھے۔ ڈیرہ پور نامی یہ گاؤں نما قصبہ اس قدر قدیم تھا اور دور دراز واقع تھا، یہاں ٹی وی بھی بہت کم گھروں میں تھا، لوگ شاید اخبار بھی کم ہی پڑھتے تھے، آبادی بہت کم تھی۔ شام سے ہی گلیوں میں اندھیرا ہو جاتا اور لوگ گھروں میں بند ہو جاتے، اور میرے لیے یہ ایک آئیڈیل سچویشن تھی، کیونکہ اپنے شہر میں ایک بہت بڑی واردات کرنے کے بعد ہم چاروں دوست رقم آپس میں بانٹنے کے بعد، جو لاکھوں میں تھی، الگ الگ مقامات پر فرار ہو گئے۔ ہم سب نے اپنی جگہوں کا انتخاب کیا ہوا تھا، جو ہمارے شہر سے بہت دور ہوں، جہاں ٹی وی وغیرہ کی سہولت کم سے کم ہو، تاکہ
چیزیں اتنی جلد آؤٹ ہو سکیں اور کسی کو میرے فرار ہونے کا بھی علم نہ ہو سکے۔ بہرحال میرے حصے میں ڈیرہ پور آیا تھا، جو کہ ڈیرہ پور ثابت ہو رہا تھا۔ جب شہر میں اس واردات کی خبریں ٹھنڈی پڑ جاتیں تو ہم سب نے ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جانا تھا۔ پلاننگ ہر طرح مکمل تھی۔ اپنے گھروں میں ہم سب نے مختلف بہانے بنا کر گھر والوں کو مطمئن کیا ہوا تھا۔ ہاں، تو میں ذکر کر رہا تھا اس کا جس کو میں نے پہلی مرتبہ ندی کنارے دیکھا تھا۔ پھر وہ مجھے اکثر نظر آنے لگی۔ شاید قسمت مجھ پر یہاں بھی مہربان ہونے والی ہے، میں نے خود سے کہا۔ مجھے تو بس انتظار تھا اس کی ایک نظر کا، بس ایک نظر جو مجھ پر ڈالے گی اور پتھر کی ہو جائے گی۔ جی ہاں، میں ایسا ہی ہوں۔ قدرت نے مجھ کو وجاہت بڑی ہی فیاضی سے عطا کی ہے۔ میں روپیہ پیسہ بے شک لوٹ مار کر کے بڑی ہی محنت سے جان ہتھیلی پر رکھ کر حاصل کرتا ہوں، مگر لڑکیوں کے معاملے میں مجھ کو کبھی کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ وہ خود مکھیوں کی طرح میرے پیچھے چلی آتی ہیں۔ ڈیرہ پور آ کر تو پہلے میں شاید بور ہو رہا تھا۔ نہ فلم، نہ ہوٹل، نہ ٹی وی، کسی اور مشغلے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ اس بوسیدہ قدیم جگہ پر عمارتیں بھی نہایت پرانی اور قدیم تھیں۔ جس بلڈنگ میں نے کرائے پر مختصر ترین کمرہ لیا تھا وہ بھی انتہائی پرانی تھی۔ صدر دروازے پر عمارت کی تعمیر کا سال درج تھا 1912۔ او خدایا، اس قدر قدیم عمارت! لکڑی کی سیڑھیاں، رنگ برنگے شیشے، رات کو تو باقاعدہ خوف آنے لگتا تھا۔ خیر، مجھے کون سا تمام عمر یہاں رہنا تھا، چند ہی دن۔ اور اب تو ایک دلچسپی بھی ہاتھ آ گئی تھی۔ میں روز شام کو بن ٹھن کر باہر نکلتا اس آس پر کہ وہ نظر آ جائے، اور وہ اکثر نظر بھی آتی۔ جب سے اس نے مجھ پر نظر ڈالی تھی اس کے بعد وہ مجھے باقاعدہ دیکھنے لگی تھی، بلکہ اس کے ہونٹوں پر مہم سی مسکراہٹ بھی نمودار ہو جاتی تھی۔ صورتحال میرے لیے بہت خوش کن ہوتی جا رہی تھی، لیکن اب میں جلد از جلد اپنا مقصد حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ اس طرح اس کی جگہ گلیوں میں بے وجہ پھرنا لوگوں کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ چند لوگوں کو، جن میں میرا مالک مکان بھی شامل تھا، انہوں نے میرے یہاں آ کر رہنے کی وجہ پوچھی تھی، جو میں نے پہلے ہی سوچ رکھی تھی۔ اس قصبے میں ایک قدیم ترین بزرگ کی قبر کے آثار موجود تھے، جن پر ضعیف العقیدہ لوگ منتیں مانگا کرتے تھے۔ میں نے سب سے کہا کہ میں کچھ بیمار ہوں اور منت مانگنے آیا ہوں، جب تک مکمل تندرست نہیں ہو جاؤں گا گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ سیدھے سادے لوگوں نے سادگی سے سر ہلا دیا، بلکہ چند ایک نے مجھے صحت یابی کی دعائیں بھی دی تھیں۔ یہ داؤ تو کامیاب ہو گیا تھا، اب انتظار بازی کھیلنے کا تھا، ایک بہت بڑی بازی، اور میں نے کوئی بازی پہلے نہیں ہاری تھی۔ اب مجھے موقع کی تلاش تھی، اس سے بات کرنا تھی۔ یہ آسان نہیں تھا۔ چھوٹی جگہ ہونے کی وجہ سے وہ کبھی اکیلی نہیں ملتی تھی، ہمیشہ آس پاس لوگ آ جا رہے ہوتے تھے، اور شام میں تو یہاں مرد تک باہر نہیں نکلتے تھے۔ کسی لڑکی کے باہر نکلنے کا، وہ بھی اکیلے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر کیا کروں، کیسے، کہاں؟ ان سب سوالوں میں سے ایک کہاں کا جواب مجھے جلد ہی مل گیا۔ جس جگہ میں قیام پذیر تھا اس جگہ میرا مقصد ہرگز پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ تنگ بلڈنگ میں میرے کمرے کے علاوہ لاتعداد چھوٹے کمرے تھے، جن میں خاندان کے خاندان آباد تھے۔ بلڈنگ کا رکھوالا تو باقاعدہ کسی ظالم ساس کی طرح میرے دروازے کے عین سامنے اپنی چرپائی ڈال کر سوتا تھا۔ تو پھر اگر وہ جان جائے کچھ نہیں ہوگا، یہ کہہ کر میں نے خود کو تسلی دی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ
یقیناً مان جائے گی، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ سامنے میں ہوں اور کوئی لڑکی انکار کر دیتی۔ نہ تو اس جگہ کوئی ہوٹل ہے، نہ سینما، تو پھر آخر مجھے اپنی مطلوبہ جگہ نظر آ گئی۔ رتنا منزل، 1908۔ جی ہاں، یہ اس گھر کی ٹوٹی پھوٹی پیشانی پر درج تھا، جس کو میں کئی دن سے بند دیکھ رہا تھا۔ قصبے کے رہائشی گلیوں سے ذرا ہٹ کر اس ندی کے کنارے، جس پر میں نے اس حسین لڑکی کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، اس گھر کی کھڑکیاں اور روشن دان بند رکھتے تھے، اور لکڑی کے بڑے سے داخلی دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ اگر داخلی دروازہ بند کر دیا جائے تو اندر جانے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا، یعنی میری خواہش کے عین مطابق۔ شاید بلکہ اس گھر میں یقیناً کوئی نہیں رہتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا۔ یہ جگہ میرے کام کے لیے انتہائی مناسب ثابت ہو سکتی تھی، نہ صرف ایک مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ۔ یہ سوچتے ہی میرے ہونٹوں پر ناپاک مسکراہٹ دوڑ گئی، اور پھر ایک شام مجھے موقع مل ہی گیا۔ وہ راستے میں مجھے ٹکرا گئی، اور قسمت سے اس جگہ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ سنو سنو، پلیز میری بات سنو۔ دوڑ کر آنے سے میری سانس پھول گئی۔ میں کئی روز سے تم سے ملنا چاہ رہا تھا۔ وہ رک گئی، تاہم اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دیکھو پلیز، میں نے کہا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں جب سے تم کو پہلی بار دیکھا ہے۔ میں اپنے شہر واپس جانے والا ہوں۔ میں تم سے تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب نہیں۔ تم مجھے آج بلکہ کل رات کو رتنا منزل میں مل سکتی ہو؟ پلیز۔ میں نے جیسے ہی التجا کی، وہ میری طرف مڑی۔ شرم سے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور میں خوشی سے جیسے ناچنے لگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر رات 12 بجے کل، ٹھیک ہے؟ نہ بھولو گی نا تم؟ اس کے چہرے پر مہم سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی میری مسکراہٹ کے معنی بدل گئے۔ تو بیٹا سرتاج، میں نے اپنے آپ کو داد دی، تیرا نشانہ اور خطا ہو جائے ناممکن۔ دوسرے دن صبح سے ہی میں رات کی تیاری کرنے لگا۔ اپنا بہترین جوڑا نکالا، شیمپو کیا، نہا دھو کر تیار ہو گیا۔ آنے والے حسین وقت کے خیال سے میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ سامنے لگے قدیم گھڑیال نے 11 بجائے۔ میں نے جوتے پہن لیے۔ جیسے ہی چوکیدار نے دوسری طرف رخ کیا، میں باہر نکل آیا۔ گلیاں حسب معمول سنسان پڑی تھیں، نیم تاریخ، مگر مجھے جیسے انسانوں کو تاریخ سے کیا خوف؟ ہمارے لیے تو اندھیرے انتہائی سازگار ثابت ہوتے ہیں۔ میں تیزی سے مگر بے آواز قدم اٹھاتا راستے پر جا رہا تھا۔ کہیں کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی تو خاموشی چند لمحوں کو ٹوٹ جاتی۔ تھوڑی دیر میں ندی اور رتنا منزل کے آثار دکھنے لگے۔ رتنا منزل کی بند بالکنی اس طرح ڈیزائن کی گئی تھی کہ اگر اس میں جھانکا جاتا تو ندی کا خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہوگا، مگر اس وقت کوئی اور خوبصورتی مجھے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اگر وہ نہ آئی، ایک خیال میرے ذہن میں آیا اور میرا دل ٹوٹ گیا۔ نہیں، وہ ضرور آئے گی، میں نے خود کو تسلی دی۔ اس کی آنکھوں میں چھپے ہاں کو میں نے پہچان لیا تھا۔ بند تالا ماسٹر کی سے کھولنے میں مجھے چند منٹ لگے۔ جیب سے ٹارچ نکال کر میں نے جلائی اور اندر داخل ہو گیا۔ مگر اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں اندر پہنچ گیا ہوں؟ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا۔ میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، 11:30 بج رہے تھے۔ چلو اندر پہنچ کر کوئی مناسب جگہ تو تلاش کروں۔ میرے اندر جیسے گدگدی ہونے لگی۔
اف، رتنا منزل کتنی بھیانک ہے، میں نے سوچا۔ قدیم انداز کے تنگ کمرے، برآمدے، لکڑی کی کھڑکیاں، زینے، مگر بالکل خالی اور مٹی میں اٹا ہوا۔ شاید برسوں سے یہ جگہ خالی پڑی ہے، یہاں تو کوئی دری تک بھی نہیں ہے، میں نے سوچا۔ وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں عمارت کے اور اندر داخل ہوا، اور یہ کہاں، عمارت کے عقبی حصے میں ایک بڑا تالاب موجود تھا۔ انتہائی پرانا، بہت پرانی واضح کا ایسا تالاب تو میں نے صرف پرانی اور ڈراؤنی فلموں میں دیکھا تھا۔ اس میں پانی کا تو نام و نشان نہ تھا، بلکہ وہ اوپر تک کائی سے بھرا ہوا تھا، جو کہ اس وقت چاند کی بھرپور روشنی میں سیاہ دکھائی دے رہی تھی۔ ڈر سے دور کا واسطہ بھی نہ ہونے کے باوجود ایک عجیب خوف کی لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ بس صرف آج میں نے اپنے پروگرام میں تبدیلی کی۔ صرف آج رات کے بعد میں کل واپس چلا جاؤں گا۔ تالاب کے آس پاس لمبے لمبے قدیم درخت موجود تھے، تالاب سے کہیں بڑھ کر ڈراؤنے۔ آخر وہ کمبخت آئی کیوں نہیں، میں نے جھنجھلا کر سوچا، مگر وہ تو موجود تھی، مجھ سے پہلے، بہت پہلے سے، بند تالے کے اندر ہی۔ اس قدیم گھر میں بنے تالاب کے کنارے ایک قدیم درخت کی سب سے اونچی باریک ڈال پر آرام سے اکڑو بیٹھی، آسمان کی طرف منہ کیے، مکرو آواز میں رو رہی تھی، بین کر رہی تھی۔ اس نے مجھ پر نظر ڈالی، اس کا بین، اس کا رونا یکلخت بند ہو گیا۔ وہ مسکرانے لگی، شیطانی مسکراہٹ۔ چیخ میرے منہ سے نہیں، میرے جسم سے نکلی تھی۔ ارے یہ کیا؟ چند لوگ رتنا منزل کے آس پاس جمع تھے۔ یہ اس بلڈنگ کا تالا پھر کھلا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے پھر کوئی اس بدرو کے پھیرے میں آ گیا، مگر کون؟ یہاں رہنے والے تو سب اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہوگا کوئی بد نصیب اجنبی۔ چلو تالا دوبارہ لگا دو، جلدی کرو۔ کسی نے تالا اٹھا کر رتنا منزل کے دروازے پر دوبارہ لگا دیا۔ ختم شد۔